الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی کہ انسان میں پیدا کیا اور بالخصوص اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس امت کو خاص طور پہ کافی انعامات سے سرفراز فرمایا جو پچھلی امتوں کو خاص اعزاز نہ ملے۔ پروردگار نے وہ انعامات اس امت کو عطا کیے ہیں۔ ان میں سے یہ گزشتہ مقدس مہینہ رمضان مبارک کا یقیناً جس کی ہر گھڑی بابرکت تھی، باسعادت تھی، جس میں اللہ کی رحمت کا ہر وقت نزول تھا، یقیناً اس قدر عظیم نعمت ہے کہ ہم ہر سانس میں ساری زندگی کروڑ بار بھی شکر ادا کریں نا، ہر سانس میں کروڑ بار شکر ادا کریں تب بھی اللہ تعالیٰ کی یہ عطا کردہ عظیم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آج عید الفطر کا دن ہے، اور یہ دن اس طرح سمجھیں کہ جس طرح حدیث پاک کے اندر ایک تشبیہ دی گئی، مثال دی گئی کہ مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے، جزاکم اللہ تعالی وسلم، یعنی ایک مزدور ہوتا ہے وہ سارا دن محنت کرتا رہتا ہے، شام کے وقت اس کو اس کا صلہ جزا دی جاتی ہے۔ تو یہ دن جو ہے عید کا، دراصل یہ دن بھی اسی طرح مزدور کو مزدوری دینے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا ایک عظیم موقع دیا اور اس دن کو خاص کر لیا۔ فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ، جزاکم اللہ، کہ جو اس ماہ مقدس کے اندر، اس رمضان مبارک کے اندر اللہ کے احکام کے مطابق چلتے رہے، جزاکم اللہ تعالی وسلم، یعنی پروردگار کا جو حکم تھا اس حکم کے مطابق چلتے رہے، روزے رکھے، رات کو قیام کیا، قرآن پاک کی تلاوت سنی، تو ان کے لیے یہ خوشی کا دن ہے جب انسان، بلکہ جس طرح روایت کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفہوم حدیث کے، رمضان المبارک کے اندر جو دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، تو پروردگار، یعنی اس کے اندر خلوص ہو، مین جو شرط ہے نا، چاہت محبت خلوص ہو، اللہ کی رضا ہو، اور یہ تو بہت کم ہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، بالخصوص اچھے لوگ بھی ہیں، ہر ایک کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو اخلاص، چاہت محبت کے ساتھ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے، تو پروردگار اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب جب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزر گیا تو پروردگار نے خوشی منانے کا یہ دن عطا کیا کہ اے میرے بندو، تم مقدس ماہ کے اندر روزے رکھتے رہے، قرآن پاک کی تلاوت سنتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اعتکاف کیا، مختلف عبادات، تسبیح و تعلیلات، جن کی وجہ سے تمہارے پروردگار نے تمہارے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے ہیں، اب تم اجلے ستھرے صاف ہو چکے ہو، پاکیزہ ہو چکے ہو۔ یہ تمہیں پروردگار پاک ہونے کے لیے، جو تم صاف ستھرے ہو گئے، گناہوں سے صاف ہو گئے، تو پروردگار نے یہ دن تمہیں عطا کیا تاکہ تم اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو اور خوشیاں مناؤ کہ اے پروردگار، تو نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا کیا تھا، اس کے اندر ہم نے نیکیاں کی، اور ان نیکیوں کا صلہ یہ ملا کہ پچھلے ہمارے سارے گناہ مٹا دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ
آج کا دن یقیناً مبارک دن ہے، خوشخبری کا دن ہے، اور ساتھ یہ خطرناک دن بھی ہے۔ آپ لوگ بڑا تعجب کریں گے کہ حضرت عید کا دن اور خطرناک دن آپ کہہ رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان رہا ہو چکا ہے نا، اس نے اب ہمارے ساتھ بہت کچھ کرنا ہے آج کے دن، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ وہ تھوڑا ہمیں مہلت دے گا آتے ہی، نہیں، آج کے دن ہی اس نے ہمارے جوانوں کو ایسا بگاڑنا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے جوان جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر گریہ زاری کرتے رہے، روتے رہے، عبادات کرتے رہے، روزے رکھتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، تسبیح و تحلیلات کرتے رہے، آج ان کا انداز زندگی بدل جائے گا۔ شیطان آ کے ایسا گھما کے رکھے گا، آج کئی ہمارے جوانوں کی نمازیں رہ جائیں گی، ٹھیک ہے نا، مختلف انداز میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ، گھومنا پھرنا ادھر ادھر، اللہ کی بارگاہ سے ہم پھر تھوڑا دور ہو جائیں گے، کافی زیادہ، بلکہ آج کئی جوانوں کی نمازیں رہ جائیں گی، بلکہ یہاں تک کہ خطرہ ہے کہ جو اعتکاف پر بیٹھنے والا جوان طبقہ ہمارا ہوتا ہے، ممکن ہے کہ آج کے دن ان کی بھی نماز رہ جائے، کئی نمازیں رہ جائیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہمارا ایک دشمن جو نفس امارہ ہے وہ تھا تنہا، اس نے بھی پوری کوشش کی، پر یہ ہے کہ وہ کم قوت تھی، اب یہ دونوں پھر جمع ہو گئے، نفس امارہ اندر، باہر شیطان، ان دونوں نے آ کے پھر اب کوشش کرنی ہے حد الامکان۔ ہم جتنی باتیں کرتے رہے نا رمضان شریف کے اندر، انہوں نے آ کے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس ایک دن کے اندر وہ بدلہ لے لے ہم سے، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ تو لہٰذا ہم نے اس طرف غور کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ پروردگار نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا پروردگار نے کہ اے جبرائیل جا جنت کا نظارہ کر کے، جنت کو دیکھ کے آ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، جنت کا نظارہ کیا، حسن و جمال، باغیچے، محلات، حور و غلماں، خوبصورتیاں دیکھ کر بڑا تعجب کیا، خوش ہوئے، واپس لوٹے۔ تو پروردگار نے فرمایا جبرائیل بتا کیسا پایا؟ مفہوم حدیث، خوب ہوئی الفاظ نہیں ہیں۔ تو عرض کیا، پروردگار کوئی بھی تیرا ایسا بندہ نہیں ہوگا جو اس جنت میں جانے کی کوشش نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ اے جبرائیل جا جہنم کو دیکھ کے آ۔ جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جا کر مشاہدہ کیا، جہنم کی ہولناکیاں، مختلف قسم کے عذاب، تو واپس لوٹے تو بڑا تعجب کیا ہے پروردگار یہ تو بڑا خطرناک گھر ہے یہ۔ پروردگار نے فرمایا یہ بتا کوئی جائے گا اس میں؟ اے اللہ اس میں کوئی نہیں جائے گا، جو بھی تو حکم کرے گا نا بندے وہ تیری مانیں گے، اس میں کوئی نہیں جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو کچھ پردوں کے اندر بند کر دیا۔ جنت کو پروردگار نے اپنے احکامات کے پردوں میں بند کر دیا۔ وہ کیا تھے؟ وہ 5 وقت کی نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حسن اخلاق ہے، وہ بڑوں کا ادب ہے، وہ ماں باپ کی عزت و وقار ہے، وہ حسن سلوک ہے، یہ جتنا بھی احکام الہی ہیں شرعی لحاظ سے، ان کو ایک پردہ بنا کر پروردگار نے جنت کے ارد گرد بند کر دیا، اور دنیاوی خواہشات کو یعنی ہٹا دینا اپنے دل سے، یہ سارے معاملات، اور ادھر جہنم کو دنیاوی ظاہری عیش و عشرت کے پردوں میں بند کر دیا کہ انسان دنیا کے ظاہری عیش و عشرت کے اندر مگن ہو جائے گا، دنیا کی لالچ، حرص و ہوس، نہیں دیکھے گا کہ میرے پاس جو مال و متاع آ رہا ہے یہ اس میں حلال کس قدر ہے، حرام کس قدر ہے، یہ تمیز نہیں کرے گا انسان۔ دنیا کے ظاہری حسن و جمال کے پردے میں جہنم کو بند کر دیا پروردگار نے۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا جبرائیل اب جا اور جا کر جنت اور جہنم کے ارد گرد جو پردے ہیں نا ان کو جا کے دیکھ، پھر انسان کے اندر جو حصے ہم نے پیدا کیے ہیں کہ انسان دنیا میں رہ کر کیا کچھ چاہے گا اس کا بھی مشاہدہ کر، اب بتا آ کے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے جا کے جنت کا ارد گرد جو پردے تھے نا ان کو جا کے دیکھا، ان کے اندر 5 وقت کی نماز تھی، وہ چاہے گرمی ہے، وہ سردی ہے، وہ بیمار ہے، وہ مسافر ہے، وہ سفر میں ہے، وہ حضر میں ہے، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ جس حالت کا بھی انسان ہے، نماز فرض عین ہے اس پہ۔
اب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ سردی کی حالت میں گرم بستر چھوڑ کر نوجوان آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے، بہت مشکل ہے یہ انسان کے لیے۔ اب انسان اپنے رزق حلال سے کافی زیادہ زکوٰۃ بنتی ہے، وہ نکال کے غریبوں کی معاونت کرے، بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر دنیا کی لالچ ہے نا، دنیا کا ظاہراً حسن و جمالی کمال کا ہے۔ تو اسی طرح بڑوں کا ادب، اپنی آنکھوں کے اندر شرم و حیا کا نور، ظاہری حسن و جمال سے، دنیا کی عیش و عشرت سے دور چلے جانا، یہ جنت کی طرف لے جانے والا عمل تھا۔ جبرائیل علیہ السلام لوٹے، اے پروردگار جو جنت کے ارد گرد پردے ہیں نا، انسان کا مزاج اس کے برعکس ہے، انسان بہت کم عمل کرے گا، کافی لوگ جنت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور جہنم کا جا کے جب ارد گرد پردوں کا نظارہ کیا کہ اس کے اندر ظاہری دنیا کے مال و متال، عیش و عشرت، دنیا کا حسن و جمال، بے حسی، بے حیائی، بے شرمی، یہ ساری چیزیں اس کے پردے بند تھیں، تو انسان اس کی طرف ویسے زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تعجب کیا، ہے پروردگار انسان کی جو فطرت ہے، انسان کو جو مزاج ہے، انسان کی جو ظاہری طبیعت ہے، اس لحاظ سے کافی زیادہ انسان جہنم کی طرف چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا آج ہم دیکھیں، ہم اپنی طبیعت کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کا مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ ہم کیسے جی رہے ہیں۔ آج کا دن جو ہے نا، ہم نے آج شام کو جب سونے لگے نا، ہم سب نے، جوان طبقہ ہے، بزرگ ہیں، جو بھی ہیں، ہم نے موازنہ کرنا ہے آج کے دن کا کہ آج ہماری مزدوری ملنے کا دن تھا، ٹھیک ہے نا۔ پروردگار نے آج ہمیں وہ دن عطا کیا تھا جو ہمارے لیے مبارک دن تھا، جس کے اندر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، نفلی ادا کر کے کہ اے پروردگار تو نے ہمیں عظیم مقدس مہینہ عطا کیا اور اس کے اندر ہمیں کچھ عبادت کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ یہ دن تو شکر ادا کرنے کا تھا نا۔ اور آج شام کو عشاء کے بعد ہم نے پریکٹیکلی کرنا ہے، نماز اپنا خطابت کا ایک جواہر نہیں دکھا رہا میں آپ کو، حقیقت ہم نے عشاء کے بعد سوچنا ہے آج کا ہمارا جو دن گزرا ہے، ابھی مجھ پر وقت آ جائے دنیا سے چلا جاؤں، پروردگار صرف آج کے دن کا ہی موازنہ کرے اور مجھ سے پوچھے بندے بقیہ جو بھی دن تیرے جیسے گزرے ہیں ان کو چھوڑ دے۔ آج کا دن عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، شکر ادا کرنے کا دن تھا، تجھے میں نے مقدس مہینہ عطا کیا، اس کے اندر تو بھی اچھائیاں کرتا رہا، یہ جو دن تھا تیرے صلے کا دن تھا، تیرے اجر کا دن تھا، یہ دن کیسا گزار کے آیا۔ آج شام کو موازنہ کر کے دیکھیں، ہمیں حیا آئے گی، شرم آئے گی، بالخصوص میں اپنے ہم عمر ساتھیوں کے متعلق یہ بات کر رہا ہوں۔ ہماری آج کی کئی نمازیں نہیں ہوں گی، آج ہمارے اندر ایسی بے حیائی، بے شرمی پیدا ہوگی، ہم دوسروں کی عزتوں کو تکتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارے اندر وہ نور ایمان جو رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہمارے دلوں میں پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا آج کے دن۔ تو اس شیطان نے آ کے ایسا خراب کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پورے مہینے کی عبادت کو ملیا میٹ کرنے کی اس نے کوشش کرنی ہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے آج کا دن مبارک دن بھی ہے، اس لحاظ سے آج کا دن خطرناک دن بھی ہے۔ تو ہم نے اس طرف متوجہ ہونا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ آج کا ہمارا دن کیسے گزر رہا ہے۔ وہ جوان جو روزے رکھتے رہے آج وہ کوشش کریں نماز نہ چھوڑیں، وہ جوان جو روزے رکھتے رہے اور اس ماہ مقدس کے اندر اعتکاف کیا یا 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے، تسبیح و تحلیلات کرتے رہے، ایسے جوان کوشش کریں نہ نماز چھوٹے آج، نہ اپنے اندر کوئی بے حیائی کا عمل دخل ہمارے اندر آئے، بلکہ حیا پیدا کرنی ہے، نظریں جھکا کے رکھنی ہے، اللہ کو شکر ادا کرنا ہے۔ اے پروردگار تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں مقدس مہینہ عطا کیا اور اس طرح کے عظیم دن عطا کیے، اور بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے درود پاک پڑھتے رہنا ہے، نفلی ادا کرنی ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ یہ دن تو اس لائق تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے برعکس ہو جاتے ہیں، ہمارا مزاج بالکل بدل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک عجیب المیہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کے دن بھی ہم تھوڑا اپنا احتیاط کے ساتھ خوشیوں کا اظہار کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا صدمہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب لوگ اس سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا صدمہ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ بھی حالات اس صدمے سے جو پرسوں والے دن کراچی میں ہوا ہے، ہمارے بھائی ہیں نا،
ہمیں درد ہونا چاہیے، ایک تو امت مسلمہ کے لحاظ سے اور ایک وطن ہونے کے لحاظ سے، اور اس سے بڑا رشتہ یہ بھی ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے یہ بھی ایک بہت بڑا رشتہ ہے جسے ہم بالکل بھول چکے ہیں۔ بلکہ ہمارا تو انداز ایسا ہو چکا ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی عید والے دن ملنا، ان کے ساتھ محبت سلوک، جن کے ساتھ تھوڑے تھوڑے جھگڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ملنا ہم عجیب طرح کا محسوس کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، سگے بھائی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، آج کے دن تو یار کم از کم ہم صلح کر لینا، آج کے دن تو کم از کم ایک دوسرے کو پیار دینا۔ تو لہٰذا ہم نے خوشیاں کرنی ہیں، بالخصوص جوان طبقہ تھوڑا احتیاط کر کے ہم نے اپنے ان ساتھیوں کو، ان لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت و محبت کرنا ہے کہ جن کے ہاں بڑا صدمہ ہو چکا، وہ کیسے عید کریں گے؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت جسم واحد کی طرح ایک جسم کی مثل ہے، یعنی کہ جسم ایک ہوتا ہے، اس میں سے کوئی بھی عضو کٹ جائے تو پورا جسم بے چین بے قرار ہوتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ انگلی تو کٹ جائے اور وہ ایک انگلی کا حصہ جو کٹا اس کا بقیہ جو بچا ہوا ہے وہ تو درد میں مبتلا رہے، بقیہ مکمل جسم آرام سے سویا رہے، ایسا نہیں ہوگا کبھی۔ ہاں یہ ہے کہ جو جسم الگ ہو گیا وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس میں پھر درد، یعنی بقیہ جسم میں درد ہوتا رہے، اس میں نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے ہاں احساس ہے اور ہم ان لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت و محبت کرتے ہوئے ان خوشیوں کو تھوڑا ہلکا کر دیں، اور وہ عجیب جو نظارے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر اور جوان طبقے کا عجیب عجیب معاملہ ہوتا ہے اس کو اگر تھوڑا ہلکا کر دیں تو یہ یقیناً ہمارے ایک زندہ ہونے کی مثال ہوگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے کسی عضو میں درد ہو تو پورا جسم بے چین و بے قرار ہوتا ہے، ہاں اگر جسم کا کوئی عضو کٹ جائے وہ جدا ہو گیا، وہ مردہ ہو گیا ہے۔ کسی کے اندر زندگی ہے اور اس کے اندر احساس انسانیت ہے اور اس میں انسانیت کی ایک ہوس زندہ ہے تو یقیناً لازماً آج ہم لوگ اس چیز کو مد نظر رکھیں گے، سوچیں گے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے، اور ہم ایسے اعمال و کردار نہیں کریں گے کہ جو یعنی کہ اس طرح کے موقع پہ اس طرح کے حادثات کے بالکل منافی ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اس معاملے کے اندر بھی حد الامکان کوشش کرنی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مین جو بات چل رہی تھی ابھی کہ ہم صلح کریں، نفرتیں ختم کریں، بہت نفرتیں پھیل چکی ہیں ہر طرف سے، چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے نفرتیں ہیں، اور وہ خاص ایشو نہیں ہوتی۔ عید والے دن بھی سلام نہ کرنا سگے بھائیوں کا، اس میں خاص کوئی ایشو نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں، میرے کہنے پر رشتہ نہیں کیا، جہاں میں کہتا تھا وہاں بچی کا رشتہ کیوں نہیں دیا، ہے نا؟ چھوٹی چھوٹی پراپرٹی لین دین کی وجہ سے سگے بھائیوں کی سالوں سال عمریں بیت گئی ہوتی ہیں، عید والے دن بھی سلام نہیں کیے جا رہے ہوتے۔ خدا کے لیے یہ زندگی مختصر ہے، جس طرح کہ دیکھیں ابھی محسوس ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے انتظار میں تھے، آج عید کا دن ہے، وہ گزر گیا۔ اسی طرح ان قریب ہم ماضی بن جائیں گے، ہماری حقیقت گزر گئی ہوگی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم اگر توجہ کریں نا کہ یہاں پر میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، یہاں پر ہم نہ تھے، ہمارا نام و نشان بھی نہ تھا، ہمیں کوئی جانتا بھی نہ تھا، کوئی اور لوگ تھے، ان ہواؤں فضاؤں کے، ان عمارات کے، ان گاڑیوں کے، ان حسن و جمال کے مالک کوئی اور لوگ تھے۔ آج وہ کہاں چلے گئے، ان کے نام و نشان بھی نہیں ہے۔ آج ہم مالک ہیں، ان قریب یہ وقت آنے والا ہے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی۔ تو لہٰذا دنیا میں رہ کر دراصل جو بہترین عمل ہے نا وہ حسن اخلاق ہے، پیار دیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے آج کے دن اسے بھی معاف کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ یہ بتاؤ قیامت کے دن سب سے غریب انسان کون ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ سے سوال کیا، اے پیارے صحابہ یہ بتاؤ قیامت کے دن سب سے غریب انسان کون ہوگا؟ عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، آپ ہی خوب جانتے ہیں، آپ بیان فرما دیں کون غریب انسان ہوگا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ کرام نے مختلف آراء دی، کیا بے نمازی؟ فرمایا بے نمازی بھی غریب ہوگا، پر اس سے بھی زیادہ غریب انسان۔ کیا صدقہ خیرات نہ کرنے والا؟ فرمایا وہ بھی غریب ہوگا، اس سے بھی زیادہ۔ کیا روزہ نہ رکھنے والا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابہ سن لو،
قیامت کے دن سب سے غریب انسان وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے. جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کر کے سالہ سال سگے بھائی، قریبی رشتہ دار، بہنوں کے ساتھ، قریب ماں باپ کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے سالہ سال بات چیت کرنا بھی چھوڑ جاتا ہے. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو مسلمان ہو کے کسی کے ساتھ کچھ عرصے تک یعنی 3 دن تک وہ بولتا ہی نہیں ہے نا، تو اس کا ایمان وہ نہیں رہتا جو پہلے تھا. تو لہذا اس وقت یہاں پر ہمارے کئی ایسے بزرگ بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، جن کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جھگڑے چل رہے ہوں گے، بول چال نہیں ہوگی. اور آج عید کے دن بھی اگر سامنے آ گئے نا، تب بھی سلام ہاتھ ملانا بڑا مشکل ہوگا. اگر کسی کے سامنے ملانا پڑ بھی گیا نا تو ماتھے پر بل ہوں گے. نہیں، اس طرح نہیں، مسکراتے ہوئے ملیں، پیار دیں. قیامت کے دن سب سے بہترین انسان، اور بلکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، جانتے ہو کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے نیکیوں میں سے سب سے بھاری عمل کون ہوگا؟ یا رسول اللہ کون سا عمل ہوگا؟ فرمایا وہ حسن اخلاق ہوگا جو قیامت کے دن میزان پر سب سے بھاری ہوگا. تو لہٰذا ہم حسن اخلاق پیدا کریں، پیار محبت دیں. عید کے دن تو کم از کم یار ہم معاف کرنا سیکھیں. تو لہٰذا آج کے دن جوانوں کے لیے بالخصوص، بلکہ پورا مہینہ آپ سنتے رہیں، درس ہر وقت سنتے رہتے ہیں، تو ایک جوانوں کے لیے سبق، آج کا دن بڑی احتیاط سے گزاریں، نماز نہ چھوڑیں. آج کے دن عیش و عشرت کی وجہ سے، گھومنے پھرنے کی وجہ سے ہماری نماز رہ گئی نا، تو سمجھ لیں کہ ہمارے وہ شیطان نے آ کے ہم سے وہ پوری عبادتوں کا بدلہ لے لیا ہے. اور آج ہم نے اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھنا ہے، اپنے اندر ایک حیا پیدا کر کے رکھنی ہے. آج کے دن بالخصوص یہ جوان طبقے کو میرا خطاب ہے. تو لہٰذا آج کا دن اس حوالے سے انتہائی خطرناک بھی ہے کہ شیطان رہا ہو چکا ہے. پھر ہمارے 2 دشمن ہو گئے، ایک اندر کا نفس امارہ، ایک باہر کا شیطان. اندر کے نفس امارہ نے عجیب سوچیں پیدا کرنی ہیں، باہر کے شیطان نے ہمیں نماز سے، عبادات سے، تسبیح و تحلیلات سے، ان چیزوں سے روکنا ہے. شاید اندر کے نفس امارہ نے خواہشات کو ابھارنا ہے، باہر کے اس شیطان نے ظاہری اعمال سے روکنا ہے. اب ان دونوں نے کوشش کر کے ہمیں انتہائی اللہ کے احکام سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ہم نے بھی ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. پروردگار فرماتے ہیں نا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اے میرے بندو، تم بھی اسے اپنا دشمن بنا لو. وہ تمہیں جس قدر خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم اس قدر کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو بہتر کرو. تو لہٰذا آج کا دن مبارک دن ہے، بابرکت دن ہے، اور اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملنے والا دن ہے. اور آج کا دن اس حوالے سے خطرناک بھی ہے کہ ہمارا بڑا دشمن شیطان رہا ہو چکا ہے. اس نے بڑی کوشش کرنی ہے. اس معاملے میں ہم نے حد الامکان کوشش کرنی ہے، احتیاط کرنے کی. اللہ پاک ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے.